إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وإنك لعلى خلق عظيم. معزز حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے اپنے دین اسلام میں حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے اور آج اس کی ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے، یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کسی بھی چیز کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم اسی لیے حسن اخلاق اپنانے میں، اچھے اخلاق، اونچے اخلاق اپنانے سے پیچھے رہتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے بہت ساروں کو اچھے اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کے کیا فائدے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ حاضرین، اگر ہم لوگ ہمارے اپنے دین اسلام کی تعلیمات میں غور کریں گے تو ہمیں پوری تعلیمات کو 4 کیٹیگریز میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ تعلیمات ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، بہت سارے عقیدے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کو کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، ملائکہ کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم کو بتائی گئی۔ تو ایک عقیدہ ہے، اور دوسری چیز اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری تعلیمات ہماری اپنی عبادات سے متعلق ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہمارے اپنے معاملات ہوں گے، ہمارے اپنے خرید و فروخت کی باتیں، شادی بیاہ اور بہت سارے معاملات ہوا کرتے ہیں، تو معاملات سے متعلق ہمیں ہمارے اپنے دین نے تعلیمات دی ہیں۔ اور چوتھی چیز اگر ہم دیکھیں گے تو وہ اخلاق اور آداب ہی ہوں گے، کہ بہت سارے اچھے اچھے اخلاق اور آداب کی ہمیں ہمارے دین میں تعلیم دی گئی ہے۔ حسن اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں، اچھے اور اعلیٰ اور اونچے اخلاق، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے رسول بنا کر کہ میں اعلیٰ اور اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ کتنی بڑی اس کی اہمیت نہیں ہوگی میرے بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں بہت ساری باتیں بتائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں یہ بتایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اور یہ اخلاق کیوں اتنی زیادہ اس کی اہمیت میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کتنی حدیثوں میں کس کس انداز پر ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا ہے۔ تو یہ اخلاق جب
عبادات عام طور پر عقیدہ بھی آدمی کا اپنے دل میں ہوا کرتا ہے، اور جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں یہ سب آدمی اپنی ذات تک اس کی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے رکھتا ہے، اور ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اس کا تعلق صرف اسی کی حد تک ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب اخلاق کی بات آتی ہے، اچھا اخلاق اس کا میں اگر اظہار کروں تو لازمی بات ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے ہی ہوا کرتی ہے چیز۔ جو بھی آدمی حسن اخلاق اپناتا ہے، کسی کے ساتھ امانت کے ساتھ پیش آتا ہے، سچائی کے ساتھ پیش آتا ہے، یا کسی کا کوئی غلطی ہوئی اور اس پر غصہ ہونے کی بجائے اپنے غصے کو دباتا ہے اور اس آدمی کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ایسے آپ گناتے چلے جائیں گے۔ بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنا اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا، ہر اخلاق میں آپ یہی دیکھیں گے کہ اس کا تعلق صرف آدمی کی اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اپنے دین میں اخلاق پر اتنا زیادہ زور دیا گیا کہ آپ کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی آپ دوسروں پر اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آدمی کے اپنے اخلاق ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کا اپنا پہننا اوڑھنا نہیں ہوتا ہے، پہننے والا کیسا بھی پہن لے، لیکن جب ایک آدمی کسی اور کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کوئی ایک بوڑھا جو ایک بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اٹھا نہیں پاتا ہے اور ایک جوان آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس بوڑھے کی زبان سے وہ دعائیں لیا کرتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو یہی چیز دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنا اچھا اخلاق والا بچہ ہے کہ یہ بڑوں کی ایسی مدد کر رہا ہے۔ وہ بڑا بھی متاثر ہوگا، دوسرے دیکھنے والے بھی متاثر ہوں گے۔ تو ہمارے اپنے حسن اخلاق یہ بہت عظیم چیز ہمارے اپنے دین میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں جا بجا حسن اخلاق کی ایک ایک چیدہ باتیں، الگ الگ باتیں بتا کر یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جن کے ایسے اخلاق ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی محبت پانے کا یہ حسن اخلاق بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے بارے میں جو بات بتاتے ہیں، یہی ایک حدیث اگر حسن اخلاق پر اور کوئی بات نہ آئی ہوتی، یہ ایک حدیث اگر ہمیں بتا دی گئی ہوتی تو کافی تھا حسن اخلاق کے مرتبے اور اس کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامہ من حسن الخلق۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج اس دنیا میں ہم زندہ ہیں اور جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اسی کا سارا وہاں پر ہم کو بدلے کے طور پر دیکھنا پڑے گا۔ اچھا ہم نے عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ دیکھیں گے، اگر برے اعمال کر کے وہاں اگر پہنچیں گے تو وہاں اسی کے برابر برے نتائج ہم کو دیکھنے پڑیں گے۔ ہم یہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد ہی اصل ہماری اپنی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی ہی میں یہ جو ہم نے اس زندگی میں جو کچھ کیا اس کے مطابق وہاں ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو ایسے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے کہ کیا بتاتی ہے کہ ہم سب کو یہ بھی بات بتائی گئی کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ہماری نمازیں ہوں، ہمارے روزے ہوں، ہمارے اور جو بھی چیز، یہ سب کچھ کل قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے، میزان رکھیں گے اور اس میں ہمارے اپنے سارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا خبر دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی تو وہ انسان کے اچھے اخلاق ہی ہوں گے۔ قیامت کے دن جو چیز ہمیں کام آنے والی ہوگی، اور ہمارے اپنے ترازو کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ترازو کا نیک اعمال کا پلڑا بھاری رہا تو پھر ہم کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ اگر وہ پلڑا اٹھ گیا، برے اعمال کا پلڑا وزنی ہو گیا، وہ نیچے بیٹھ گیا تو پھر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو ہمارے اپنے ترازو میں ہم دیگر اور اعمال
کریں کہ نہ کریں، لیکن حسن اخلاق کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا کہ یہ کیا چیز ہے کہ سب سے وزنی اور سب سے بھاری چیز کل قیامت کے دن ہمارے اپنے ترازو میں یہی حسن اخلاق ہی ہوں گے۔ حسن اخلاق ایسی چیز کہ آدمی اس کے ذریعے رات بھر جو تہجدیں پڑھتا ہے اور دنوں میں روزے رکھتا ہے، اس کے درجے کو بھی آدمی اپنے حسن اخلاق کے ذریعے پا سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ ایک انسان اپنے حسن اخلاق کے ذریعے رات بھر تہجد گزار جو ہوتا ہے اس سے، یا دن میں زیادہ کثرت سے روزہ رکھنے والا، تو اس کے درجے کو بھی وہ حسن اخلاق سے پا لے سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے جیسا تہجد گزار نہ ہو اور اس کے جیسا روزہ بھی نہ رکھتا ہو۔ تو یہ حسن اخلاق کی بات ہے، اس طرح سے بھی ہمیں حسن اخلاق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان من احبکم واقربکم منی یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ لوگوں تم میں میرے نزدیک سب سے پیارا اور سب سے محبوب اور قیامت کے دن میرے درجے کے قریب سے قریب تر ہوگا تو کون ہوگا؟ تم میں جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار بننا اور جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے آسان راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ حسن اخلاق اپنا لے۔ تو یہ حسن اخلاق کی تعلیمات ہیں ہمارے اپنے دین میں۔ ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں اعلی مقام میں ایک گھر کی، اس بندے کو لمن حسن خلقہ، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں پوری گارنٹی دے رہا ہوں جنت میں، وہ بھی اعلی مقام میں ایک گھر کی، مگر اس آدمی کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اچھے اخلاق بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی، جیسے کہ کوئی بندہ سچائی کا معاملہ کرتا ہے، یہ بھی اخلاق ہے، امانت داری کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ بھی اخلاق ہے، کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے، یہ بھی اخلاق ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہماری اور ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت سناتی ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور بتانے لگے کہ میں تو لگتا ہے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ تو اس وقت مائی خدیجہ بس یہی بتاتی ہے کہ ہرگز کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اخلاق کی وہ گواہی دے رہی ہیں کہ آپ تو ایسے انسان ہیں کہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مصیبتوں میں دوسرے کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور جو لوگ کمانے کے قابل نہیں ہوتے تو ان کے لیے کما کر آپ ان کو کھلاتے ہیں۔ ایسے کتنے اخلاق آپ کی گناتی ہیں۔ تو یہ حسن اخلاق تھے جس کی وجہ سے خود وہی جاہلیت کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ نبی بنائے بھی نہیں گئے تھے کہ صادق و امین کا لقب ان لوگوں نے دے دیا تھا کہ سب سے سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار۔ لیکن جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بتایا لوگوں کے سامنے تو اس وقت ان لوگوں کو یہ بات نہیں پسند آئی تو وہی لوگ جھٹلانے لگ گئے۔ تو یہ آپ کے حسن اخلاق رہے ہیں۔ تو حسن اخلاق یہ بہت بڑا بالکل جو ہے کیا ہے وسیع میدان ہے، اور آدمی کس کس کے ساتھ حسن اخلاق سے نہیں پیش آتا۔ اس کے اپنے ماں باپ، خود اپنا سب سے پہلے خود اپنے آپ سے اس کو حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ جی اپنے آپ پر وہ ظلم نہ کرے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب کھانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آدمی اگر اپنے حساب سے کرے گا تو پھر اس کی اپنی صحت صحیح رہے گی، بہت کچھ اس کے ساتھ اپنا معاملہ ہوگا۔
تو ہر آدمی کا خود اپنے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور اپنے تجارتی معاملات ہوتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کتنے کیا کیا جو نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو انسان کو ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا پڑتا ہے، تو تب چل کر کہا جائے گا کہ ہاں یہ واقعی آدمی بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باہر بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چار دیواری کے اندر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا بھی سلوک کر لوں، کتنا بھی ان پر ظلم کر لوں، کتنا بھی ان کو مار لوں، پیٹ لوں، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ اس پر نگران ہوتی ہے اور وہ اس کی برابر نگرانی کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، کہ دنیا والے آپ کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ دے دے تو وہ کافی نہیں ہے، آپ کے حسن اخلاق کی سرٹیفکیٹ آپ کے اپنے گھر سے جاری ہونی چاہیے۔ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے اگر آپ کے حسن اخلاق کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو تب آپ اچھے انسان ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی جو واقعی اپنی جگہ پر باہر بہت اچھے اچھے نظر آئیں گے، لیکن جب ان کے اپنے گھر کا معاملہ ہوتا ہے تو گھر میں وہ بہت ہی غلیظ انسان ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ بھی اس کو حسن سلوک سے پیش آنا ہوتا ہے۔ جی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں نوکر ہوتے ہیں، کبھی ان سے کوئی چیز چھوٹ کر گر گئی، ٹوٹ گئی، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جھانپڑ رسید کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کی چیز تو نے توڑ دی۔ یا پھر اسی طرح سے کمپنیوں میں بھی ورکرز کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ سے کسی نہ کسی طرح کی کوئی چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ آتا ہے مگر غصے کی وجہ سے آدمی ہوش نہیں کھونا چاہیے، بلکہ اسے اپنا غصہ پینے کی کوشش کرنا چاہیے اور غلطی کرنے والے سے درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ تو حسن اخلاق یہ بہت یعنی کہ ہمارے اپنے دین میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کہ اور میں تو آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں سمجھے کے پیش کیا۔ میں ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا، کہ کامل مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، وہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ مؤمنین میں سب سے بہتر مؤمن وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوتے ہیں۔ تو حسن اخلاق یہ کوئی محدود دائرہ نہیں ہے، سرکل یہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے کہ اس کے اندر حسن اخلاق ختم ہو جائے، بہت بالکل وسیع اس کا جو دائرہ ہوتا ہے، بہت بڑا اس کا سرکل ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا جائے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حسن اخلاق میں جو داخل ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ حسن اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اس کا تعلق اوروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور آج دنیا والے حسن اخلاق اپنا کر آج ہم خود گواہی دیا کرتے ہیں کہ یورپ میں ایسا ہوتا ہے، کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ کیا تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے اپنے دین میں دی گئی ہیں کہ پوری امانت کے ساتھ معاملہ اگر کرتا ہے تو امانت داری ہونی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہمارے ایک بڑی شخصیت نے بیان کی تھی کہ ان کا علاج، جی جب سفر وہ یورپ کے سفر پہ گئے تھے، ڈاکٹر کے پاس وہ گئے اور علاج سب کچھ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی فیس دینے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہاں وصول نہیں کرتا، میں نے ایک ڈبہ بہت دور تقریباً 2 کلومیٹر کے پاس وہاں ایک ڈبہ میرے نام سے رکھا ہوا، اس میں جا کر ڈال دیجیے جائیے۔ آج سب سے پہلے ہمارے پاس فیس وصول کرتے ہیں، لیکن وہاں ان لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ امانت داری ایک چیز ہونی چاہیے۔ اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھئی یہ پورا ڈالے گا کہ کم ڈالے گا، نہیں ڈالے گا، نہیں، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ اگر انسان ہے تو انسانیت اس کے اندر ہے تو میں نے جو کہا تو وہ کام کرے گا۔ اگر انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے تو پھر وہ یقیناً یہ سب کام نہیں کرے گا۔
اسی لیے ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے اور سارے لوگ محفوظ رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ زبان کی کیا کیا کارستانیاں ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ ایک الگ سے خطبے میں آپ کو انشاءاللہ باتیں بتائی جائیں گی۔ تو زبان سے تکلیفیں دینا، کوئی بھی بری بات کہنا، گالی دینا، یہ ساری چیزیں انسان کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی اور یہ حسن اخلاق سے گرانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے ہی آپ نے ہاتھوں سے بھی کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی کو مارنا کرنا یہ سب۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی حسن اخلاق میں کہ آپ کو اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو اسے بھی آپ دور کر دیجئے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ کہا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز، چاہے وہ کانٹا ہو، کوئی شیشہ ہو، کوئی پتھر ہو یا کوئی اور چیز، تو اسے آپ ہٹا دیں گے تو آپ کو ایک صدقے کا اجر مل جائے گا۔ حسن اخلاق یہ صرف ہمارے اپنے خاص خاص لوگوں کے ساتھ نہیں اور نہ اپنے، بلکہ حتیٰ کہ جانور اور پرندوں کے ساتھ بھی ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنے کا ہمارا اپنا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو حاضرین، یہ حسن اخلاق ہمارے اپنے دین کی بڑی اہم چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہم دوسرے اور لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت ہے۔ اور ہم میں سے ہر مسلمان اپنی جگہ پر داعی اسی حیثیت سے ہے کہ اس کے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے وہ دوسرے غیر مسلموں کو اپنے دین کی طرف، ہمارے اپنے دین کی طرف دعوت دے سکتا ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے ساتھ پریکٹیکل طور پر اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ جائیں گے، وہ خود اس تک دعوت پہنچ جاتی ہے اور متاثر ہونے والے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو، مسلمان کو، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حسن اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور دین کے اندر ہمیں کیا کیا اخلاق کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان سب باتوں کو جاننے اور ان کے مطابق یا ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين